نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 17 یعنی 17۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایپیسوڈ یعنی اقساط کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کے لیے۔ لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، پیدائش کے وقت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر و برکات کے حوالہ سے کچھ باتیں پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ مستند کتابوں اور مستند حوالوں سے لے رہا ہوں۔ سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق ایسی کتابیں ہیں جو کہ سیرت پر بڑی ابتدائی اور بنیادی کتابیں ہیں۔ میرے مطالعہ میں یہ کتابیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں اور میں سب سے زیادہ معلومات انہی کتابوں سے حاصل کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ابن اسحاق نے کہا کہ مجھے ثور بن یزید سے یہ روایت پہنچی اور ان کو یہ روایت خالد بن معدان القلائی ان کی طرف سے پہنچی کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اپنی ذات کے بارے میں کچھ بتائیے گا، اپنے کچھ حالات ہمارے سامنے بیان فرمائیے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنیے، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میں جب ماں کے بطن میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا، روشنی کا ایک بہت بڑا حالہ نکلا جس سے شام کے محلات ان پر روشن ہو گئے اور انہیں وہ نظر آئے۔ میں بنی سعد بن بکر کے قبیلے میں دودھ پی کر میں نے پرورش پائی، اور جب میں چھوٹا تھا اور اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس تھا تو اس وقت ایک دن ان کے گھر کے پچھواڑے میں اپنے دوسرے بھائی اور بہنوں کے ساتھ موجود تھا، تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا، میرا سینہ انہوں نے چیرا اور دل نکال لیا، اور پھر دل بھی انہوں نے چیرا جو سیاہ رنگ کا تھا، اور پھر اسے انہوں نے ٹھنڈے پانی سے دھویا اور اس قدر دھویا کہ وہ اس کو صاف اور پاکیزہ کر دیا۔ اور اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اس شخص کو اس کی امت کے 10 آدمیوں کے برابر تولو۔ جب مجھے تولا گیا تو میرا وزن ان 10 آدمیوں کے مقابلہ میں زیادہ تھا۔ پھر اس شخص نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ اب اس کو 100 آدمیوں کے برابر تولو جو اس کی امت کے ہیں۔ پھر مجھے 100 آدمیوں کے برابر تولا گیا تو میرا وزن پھر بھی زیادہ تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اب اس کو اس کی امت کے 1000 افراد کے برابر تولو۔ پھر مجھے 1000 آدمیوں کے برابر تولا گیا تو میرا وزن پھر بھی زیادہ تھا۔ تو پھر اس نے کہا چھوڑ دو اس کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور میں
میرے صحابہ سنو کہ میں اہل عرب میں سے ایک خالص عرب ہوں، میں تم سب سے زیادہ خالص عرب ہوں، اور میرا تعلق خاندان قریش سے ہے، اور بنی سعد بن بکر کے قبیلے کی جو بکریاں ہیں میں نے ان کا دودھ پیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ لے کر ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس آ رہی تھیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے، چھوٹے تھے لڑکپن میں۔ جب آپ کے پاس آئیں مکہ کی گلیوں میں، جب مکہ کے بلند حصے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچھڑ گئے حلیمہ سعدیہ سے، ادھر ادھر کہیں ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوا، اب کیا ہوگا، تو وہ ادھر ادھر تلاش کرتی پھر رہی تھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل بن اسد اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، وہ دونوں لے کر آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے۔ تو حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گردن پر اٹھا لیا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کی صورت میں چکر کاٹنے لگے، اور آپ کے لیے چکر کاٹتے جاتے تھے اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ تو اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ بھی بیان کیا کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر گئی تو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی، یعنی جب میں آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑنے گئی تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں نصرانیوں کا ایک قافلہ مجھے ملا، عیسائیوں کا، نصرانی عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس بچے کو اس خاتون سے لے لو، اس لیے کہ یہ بچہ بڑی شان والا اور بڑی برکت والا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بزرگ ہوں گے، کوئی نصرانی مسلک کے، عیسائی مسلک کے، عیسائی مذہب کے، وہ کچھ کوئی مطلب نیک لوگ ہوں گے، ایسی ہستیاں ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کے بارے میں سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے انہوں نے آپ کو پہچانا۔ تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس بچے کو اس خاتون سے لے لو اور اس کو اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو، اور اسے بتاؤ کہ یہ بچہ وہی ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور ہم نے پڑھا ہے، اور یہ اس بچے میں وہ ساری کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ تو ان کی یہ بات سن کر حلیمہ سعدیہ کہتی کہ میں ڈر گئی اور خوفزدہ ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تو پہلے میں نے اس کا یہ سنا، اس بچے نے یہ بتایا کہ دو آدمی آئے سفید رنگ کے کپڑے پہنے اور انہوں نے میرا سینہ چیرا اور میرا جسم چیر کر، میرا دل چیر کر، مطلب اسے نکالا اور اسے دھویا۔ تو یہ واقعہ میں نے سنا، اب جو ہے میں یہ واقعہ سن رہی ہوں کہ نصرانی کہہ رہے ہیں کہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات جو تھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گمشدگی کا واقعہ کہ آپ جو حلیمہ سعدیہ سے بچھڑ گئے اور پھر آپ کے اپنے دادا جان کے پاس پہنچے ورقہ بن نوفل بن سعد کے حوالہ سے، تو یہ تینوں باتیں جو ہیں ایسی تھیں جس نے حلیمہ سعدیہ کو مجبور کر دیا کہ وہ آپ کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیتی۔ تو اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان وجوہات کی بنا پر آپ کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔